بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں لئیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مسلم ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں مسلمانوں کے عظیم جنگجو ہیرو شہاب الدین غوری کی زندگی کے چند حیرت انگیز حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا۔ شہاب الدین غوری کا اصل نام معز الدین غوری تھا۔ آپ 1160 عیسوی کو افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ غوری سلطنت کے دوسرے اور آخری حکمران تھے جنہوں نے 1202 عیسوی سے 1206 عیسوی تک حکومت کی۔ سلطان شہاب الدین غوری عالم، فاضل اور عادل حکمران تھے۔ آپ حافظ قرآن تھے، گو 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، مگر چچا علاء الدین سام نے تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا۔ آپ فلسفہ، تاریخ اور فقہ سے بخوبی آشنا تھے۔ طبقات ناصری کے مصنف منہاج سراج لکھتے ہیں کہ سلطان غوری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب پابند تھا۔ دنیا میں اس سلطان کے عدل و انصاف کی جو شان تھی وہ تحریر میں نہیں آ سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور خالص اسلامی طریقے پہ غزوات کا اہتمام اس سلطان پر ختم ہے۔ سلطان کے زمانے میں ہندوؤں نے کثرت سے اسلام قبول کیا۔ پنجاب کے کھوکھر لاکھوں کی تعداد میں اسلام لائے۔ سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ ہندوستان کے عظیم جنگجو پرتھوی راج چوہان سے تھا۔ پہلی جنگ ترائن 1191 میں انہیں بظاہر پسپائی اختیار کرنا پڑی، لیکن شہاب الدین غوری نے ہمت اور دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے اگلے سال ہی پرتھوی راج چوہان سے بدلہ چکا دیا۔ پہلی جنگ ترائن میں غوری کی فوج تھکی ماندی تھی جو بٹنڈا فتح کر کے واپس جا رہی تھی۔ مسلم فوج کی تعداد 18,000 اور پرتھوی راج کی اتحادی افواج 2.5 لاکھ تھی، جس نے واپس جاتی فوج پر شب خون مارا تھا۔ غوری غیرت مند، ہمت، جرت اور استقامت کا پیکر تھا۔ انہوں نے پہلی جنگ ترائن کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہی آسائش سے مستفیض نہیں ہوں گے جب تک پرتھوی راج چوہان کو شکست نہ دے دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی اثنا میں شہاب الدین غوری کو خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، جس بزرگ نے انہیں پرتھوی راج چوہان کے مقابل فتح کی بشارت دی۔ پہلے پہل شہاب الدین غوری نے اسے صرف خواب سمجھا، لیکن یکے بعد دیگرے جب وہ خواب 3 دفعہ آیا تو انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تائید غیبی ہے۔ انہوں نے اس بشارت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ جانا اور ہندوستان پر حملے کا مصمم ارادہ کیا اور اپنی فوج کو تیار کیا۔ پرتھوی راج چوہان کو جب اس ارادے کی خبر ہوئی تو پرتھوی راج چوہان نے اپنی مدد کے لیے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو خطوط لکھے، جن کے ملتے ہی سارے راجا اپنے اپنے لشکر کے ہمراہ مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ یوں پرتھوی راج چوہان 150 راجاؤں اور 3 لاکھ راجپوتوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 588 ہجری میں وہ اجمیر سے نکلا اور دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن میں خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر بھی ترائن کے میدان میں حق و باطل کے مارکے کے لیے جا پہنچا۔ اس لڑائی میں پرتھوی راج بھاگ نکلا، لیکن وہ بدقسمتی سے مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھوں دریائے سرسوتی کے کنارے پر پکڑا گیا۔ جب اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پرتھوی راج چوہان کو قتل کر دیا۔ یوں ترائن کی دوسری لڑائی کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ فتح کے بعد اس کی ملاقات اس دور کے عظیم صوفی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی شخصیت تھی کہ جنہوں نے خواب میں آ کر اسے پرتھوی راج چوہان کے مقابل فتح کی بشارت دی تھی۔ پرتھوی راج چوہان کو شکست دینے کے بعد شہاب الدین نے دہلی اور اجمیر بھی فتح کر لیا، اور اس کے سپہ سالار ملک محمد ابن بختیار خلجی نے آگے بڑھ کر بہار اور بنگال کو زیر نگین کیا۔ اس طرح پورا شمالی ہندوستان اور پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ طبقات ناصری کے مطابق شعبان کی 30 تاریخ 602 ہجری کو شہاب الدین غوری غزنی سے دمیق کی طرف جا رہا تھا کہ چند مسلم دشمن عناصر نے اسے رستے میں شہید کر دیا۔ امید ہے آپ سے شیئر کی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مسلم تاریخ کے روشن ابواب اور مسلمان ممالک کے حوالے سے دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دی مسلم ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔